السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اے وی آر ٹائمر پروگرامنگ۔ ٹائمر جو ہیں بیسیکلی مائکرو کنٹرولر میں کاؤنٹرز ہوتے ہیں، تو ان کی مدد سے ہم جو ہے ایکسٹرنل ایونٹس کی کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں، ہم جو ہے ٹائم ڈیلے جنریٹ کر سکتے ہیں، ہم جو ہے اسکیئر ویو جنریٹ کر سکتے ہیں، اور اسکیئر ویو کا جو ہے ڈیوٹی سائیکل چینج کر سکتے ہیں، اور ان پٹ کیپچر میتھڈ میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسکیئر ویو باہر سے آ رہی ہے مائکرو کنٹرولر کو، تو اس کی پلس وڈتھ کتنی ہے، یا یہ کہ وہ جو اسکیئر ویو آ رہی ہے اس کا جو ڈیوٹی سائیکل کتنا ہے، یعنی اس میں لاجک 1 کی جو ڈیوریشن ہے وہ کتنی ہے۔ تو اگر ہم مائکرو کنٹرولر کی ایک خاص پن کے اوپر ہم ایکسٹرنلی کوئی اسکیئر ویو دیں اور اس کی بیس پہ یہ ٹائمر چلے تو اس کو کاؤنٹر موڈ بولتے ہیں۔ اور اگر مائکرو کنٹرولر کی جو کلاک ہے جو مائکرو کنٹرولر کو مل رہی ہے وہی کلاک اس ٹائمر کو بھی ملے تو اس کو پھر ہم ٹائمر موڈ کہتے ہیں۔ تو ڈیلے جنریشن کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹائمر کو چلاتے ہو، چلتے چلتے اوور فلو ہوتا ہے، اور اوور فلو ہونے پہ آپ اس کو سٹاپ کر دیتے ہو، تو آپ دیکھتے ہو کہ ٹائمر کے چلنے سے لے کر اوور فلو تک جو ہے یعنی کتنا ڈیلے آپ کو ملا۔ تو ٹائم ڈیلے جنریشن مطلب کہ سپوز ہم نے 1 سیکنڈ کا ڈیلے جنریٹ کرنا ہے۔ ایونٹ کاؤنٹنگ مطلب کہ سپوز کہ ہم نے کوئی ویل ہے تو ہم اس کی ریولوشنز کاؤنٹ کر رہے ہیں، یا واپڈا کا بجلی کا میٹر ہے اس کے اوپر ایل ای ڈی بلنک کر رہی ہے تو ہم وہ کاؤنٹ کر رہے ہیں کتنی دفعہ ایل ای ڈی بلنک ہوئی، تو پھر اس میں یہ کاؤنٹر موڈ میں یعنی پروگرامنگ ہوگی۔ ویو فارم جنریشن یہ ہے کہ کسی خاص فریکوینسی کی جو ہے اسکیئر ویو مائکرو کنٹرولر خود جنریٹ کرے، یا یہ کہ فریکوینسی جنریٹ ہوگی ہے لیکن اس کا ڈیوٹی سائیکل جو ہے وہ ویری کرے، یعنی کم زیادہ ہو نا۔ ڈیوٹی سائیکل جب ہم کم زیادہ کرتے ہیں تو اس کی مدد سے ہم جو ہے ڈی سی موٹر کی سپیڈ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس کو پی ڈبلیو ایم بھی بولتے ہیں۔ کیپچر موڈ میں جب ٹائمر چلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم اس کو ان پٹ پہ اسکیئر ویو دے رہے ہیں اس کی یعنی ایک پلس کی ٹوٹل یعنی ٹائم ڈیوریشن کتنی ہے، جس کو ٹائم پیریڈ بولتے ہیں، یا یہ کہ جو پلس آئی ہے یہ لاجک 1 کتنی دیر کے لیے بن رہی ہے نا، تو اس کو یعنی ڈیوٹی سائیکل بولتے ہیں۔ تو یہ سارے کام جو ہے ٹائمرز کی مدد سے کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس چیپٹر میں ہم نے صرف ڈیلے جنریشن پڑھنا ہے اور جو ہے ایز اے کاؤنٹر موڈ جو ہے ایونٹ کاؤنٹنگ جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ تو ہم لوگ آرڈینو اونو بورڈ یوز کر رہے ہیں، اس میں اٹمیگا 328 مائکرو کنٹرولر ہوتا ہے، اور اس میں 3 ٹائمرز ہیں، 2 ٹائمرز جو ہیں 8 بٹ کے ہیں اور ایک ٹائمر جو ہے 16 بٹ کا ہے۔ تو یہ ڈائیگرام میں یہ رجسٹر بتائے ہیں جو ان کے لیے یوز ہوتے ہیں، یعنی یہ ٹائمر 0 کے لیے رجسٹر یوز ہوتے ہیں، یہ ٹائمر 2 کے لیے، اور یہ ٹائمر 1 کے لیے۔ تو 8 بٹ کا ٹائمر جو ہے سب سے پہلے ٹائمر 0 ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ جب چل رہا ہوتا ہے تو ٹی سی این ٹی میں اس کی ویلیو پڑی ہوتی ہے نا، کہ اب یہ کتنا چل گیا ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، تو ٹی سی این ٹی 0 میں وہ ویلیو پڑی ہوتی ہے۔ اس کے بعد چلتے چلتے اوور فلو ہو جائے، یعنی 255 تک جائے، پھر 255 سے 0 پہ آئے تو یہ اوور فلو فلیگ بٹ جو ہے یہ 1 ہو جاتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، یہ فلیگ بٹ جو ہے ٹی آئی ایف آر رجسٹر میں پڑی ہوئی ہے، اس کی بٹ نمبر 0 ہے، تو اوور فلو ہونے پہ یہ بٹ نمبر 0 جو ہے یہ 1 ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اس کا کمپیئر موڈ ہوتا ہے کہ چلتے چلتے جو ہے او سی آر 0 اے رجسٹر کے ایکول ہو جائے، تو اس کیس میں جو ہے یہ کمپیئر فلیگ اے جو ہے یہ 1 ہو جائے گا۔ سپوز کہ ہم نے ٹائمر کو 0 سے چلانا شروع کیا اور کمپیئر رجسٹر میں ہم نے رکھ دیا 100، تو یہ 0 سے 100 تک چلے گا، اس کے بعد 100 پہ کیا ہوگا، یہ اس کے ساتھ میچ ہو جائے گا کہ ٹائمر کی ویلیو بھی 100 ہے اور کمپیئر رجسٹر اے کی ویلیو بھی 100 ہے، تو پھر میچ چکر ہونے پہ ٹائمر کیا کرے گا،
اب 101 پہ نہیں جائے گا، دوبارہ 0 سے یعنی یہ ٹائمر چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو بولتے ہیں کمپیئر میچ۔ اس میں دو رجسٹر ہیں اے اور بی، تو ہم جو ہے سمپل کمپیئر میچ کر رہے ہیں اور ان پٹ کیپچر میتھڈ یوز نہیں کر رہے نا، تو ہم ہمیشہ اے رجسٹر کو یوز کریں گے۔ تو ٹائمر 0 کو کنٹرول کرنے کے لیے دو کنٹرول رجسٹر ہیں، یعنی ٹائمر کاؤنٹر کنٹرول رجسٹر 0A اور ٹائمر کاؤنٹر کنٹرول رجسٹر 0B۔ سب سے پہلے دیکھیں بی رجسٹر کی جو پہلی 3 بٹس ہیں، اگر یہ 0 ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ٹائمر چلے ہی نہ وہ سٹاپ ہو جائے، اور اگر ان کی ویلیو 1 سے لے کر 5 تک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹائمر موڈ میں چلے لیکن کلاک جو ہے وہ کم زیادہ ہونا۔ تو 001 کا مطلب یہ ہے کہ جو مائکرو کنٹرولر کو کلاک مل رہی ہے وہی کلاک اس کو مل جائے، یعنی سپوز کہ 16 میگا ہرٹز ہے تو اس کو بھی 16 میگا ہرٹز کلاک ملے گی، اور اگر ہم اس کو 010 کر دیں تو اس کو کلاک جو ہے 8 ٹائمز سلو کے ملے گی، یعنی اگر کرسٹل جو ہے 16 میگا ہرٹز کا یوز ہو رہا ہے آرڈینو اونو بورڈ پہ تو ٹائمر کو جو ہے 2 میگا ہرٹز کلاک ملے گی۔ اسی طرح 64 ٹائم سلو کرنے کے لیے 256 ٹائم اور 1024 ٹائم کلاک کو سلو کرنے کے لیے یہ پری اسکیلر آپشنز ہیں۔ اور اگر ہم نے ٹائمر کی بجائے ہم نے کاؤنٹر بنانا ہے تو مائکرو کنٹرولر پہ ایک پن ہے جس کا لیبل ہے T0، تو وہ پن یوز ہوگی۔ تو یہ جو T0 پن ہے یہ بیسیکلی پورٹ ڈی کی بٹ نمبر 4 ہے اور یہ آرڈینو اونو بورڈ کی پن نمبر 4 ہے۔ تو اگر ہم تینوں بٹس کو کرتے ہیں 110 اس کا مطلب ہے کہ وہ کاؤنٹر بن جائے لیکن فالنگ ایج پہ آنے پہ وہ نیکسٹ کاؤنٹ پہ جائے گا، اور اگر ان کو 111 کرتے ہیں تو وہ کاؤنٹر ہے T0 پن پہ کاؤنٹنگ کر رہا ہے لیکن ہر رائزنگ ایج کے آنے پہ وہ نیکسٹ کاؤنٹ پہ جا رہا ہے۔ کنٹرول رجسٹر اے کی یہ پہلی 2 بٹس ہیں اور کنٹرول رجسٹر بی کی یہ بٹ نمبر 3 ہے، تو یہ تینوں بٹس جو ہیں مل کے موڈ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ٹائمر جو ہے نارمل موڈ میں چلے، PWM موڈ میں چلے یا کمپیئر میچ موڈ میں چلے۔ تو اس چیپٹر میں ہم صرف 2 موڈ کور کر رہے ہیں، نارمل موڈ اور کمپیئر میچ موڈ۔ تو اگر یہ تینوں بٹس جو ہیں یہ جو گرین کلر میں ہیں یہ 0 ہیں تو نارمل موڈ ہے۔ نارمل موڈ کا مطلب یہ کہ ٹائمر کو ہم نے ایک انیشل ویلیو دے دی ہے، وہاں سے چلنا شروع ہوگا اور چلتے چلتے وہاں تک جائے گا جہاں تک یہ اوور فلو ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو سٹاپ کر دیں گے۔ CTC موڈ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ٹائمر کو آپ 0 سے انیشلائز کرو اور چلتے چلتے جو ہے یہ کمپیئر رجسٹر اے کے ایکول جب ہو جائے گا تو پھر دوبارہ یہ 0 سے چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو CTC موڈ میں ہم نے کنٹرول رجسٹر اے کی جو بٹ نمبر 1 ہے اس کو ہم نے 1 کرنا ہے۔ تو پہلی اگزامپل پہ آتے ہیں کہ اس کی پروگرامنگ کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں سیٹ اپ فنکشن میں ہم نے کہا کہ ہماری پورٹ بی کی بٹ نمبر 5 جو ہے آؤٹ پٹ پورٹ ہے، اور ٹائمر 0 کا ہم نے کہا کہ اس کا اوور فلو انٹرپٹ جو ہے وہ ڈسیبل ہو جائے۔ آرڈینو اونو بورڈ میں ڈیلے فنکشن ہے جو ہم نے یوز کیا تھا، 1 سیکنڈ کا ڈیلے دینا ہے، کتنا ڈیلے دینا ہے پچھلے چیپٹر میں، اور اسی طرح اس میں ملی ایس فنکشن ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آرڈینو کو پاور آن ہوئے کتنے ملی سیکنڈز ہو گئے ہیں۔ تو یہ دونوں فنکشنز جو ہیں بیسیکلی ٹائمر 0 کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں اوور فلو انٹرپٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ چونکہ اب ٹائمر 0 کو تو ہم خود یوز کرنے جا رہے ہیں تو ان فنکشنز کے ساتھ کنفلکٹ آئے گا، تو اس کنفلکٹ کو دور کرنے کے لیے ہم نے اس کا اوور فلو انٹرپٹ جو ہے وہ ڈسیبل کر دیا ہم نے۔ تو اس کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ ٹائمر انٹرپٹ ماسک رجسٹر 0 اس کی بٹ نمبر 0 کو ہم نے 0 کرنا ہے تاکہ اوور فلو انٹرپٹ جو بائی ڈیفالٹ انیبل ہوا ہے
وہ ڈسیبل ہو جائے۔ اب اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم نے مائکرو ایس اور ڈیلے فنکشن پھر کال نہیں کرنا اپنے پروگرام میں۔ سیٹ اپ فنکشن چلنے کے بعد جو لوپ فنکشن میں جائیں گے، ہم نے کہا پورٹ بی کی بٹ نمبر 5 پہ لاجک 1 چلا جائے اور اتنا ڈیلے آئے۔ تو نارمل موڈ میں ٹائمر کو چلا رہے ہیں، تو یہ ڈیلے جو ہے کیسے بنے گا؟ تو ہم نے ڈیلے فنکشن بنایا، اس کے بعد ہم نے ٹائمر کو ایک انیشل ویلیو دی جو کہ ہیگزا ڈیسیمل میں 20 ہے اور یہ ڈیسیمل میں 32 ہے۔ پھر ہم نے کنٹرول رجسٹر اے کی ساری بٹس 0 کر دی، یعنی ہم اس کو نارمل موڈ میں چلا رہے ہیں، اور کنٹرول رجسٹر بی کی بٹس جو ہیں آل زیروز، لیکن پہلی بٹ 1 ہے۔ اس کا مطلب ہے ٹائمر جو ہے چلنا شروع ہو جائے لیکن مائکرو کنٹرولر کی کلاک ہی یوز کرے گا۔ تو یہ دیکھیں کنٹرول رجسٹر بی کی ساری بٹس 0 ہیں، لیکن یہ پہلی بٹ یعنی بٹ نمبر 01 ہے، تو مطلب یہ کہ ہم نے نو پری اسکیلنگ آپشن چوز کیا، یعنی 16 میگا ہرٹز اس کو کلاک جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو ٹائمر چلنا شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم ٹی آئی ایف آر رجسٹر میں اوور فلو فلیگ بٹ کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ یہ کب 1 ہوتی ہے۔ تو جب تک یہ فلیگ بٹ 0 ہے تو اس ایکویشن کا آنسر 0 آئے گا، 0 = 0 ٹرو کنڈیشن ہوگی اور وائل لوپ چلتی رہے گی۔ اور جب یہ فلیگ بٹ 1 ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ایک نان زیرو آنسر آئے گا، تو اس کی وجہ سے جو ہے فالس کنڈیشن بنے گی کہ نان زیرو آنسر = 0، فالس کنڈیشن بنی اور لوپ جو ہے بریک ہوگی۔ لوپ بریک ہوگی تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ٹائمر کو سٹاپ کرو۔ تو بی رجسٹر کی ہم نے ساری بٹس 0 کر دیں۔ تو یہ دیکھیں جب بی رجسٹر کی پہلی 3 بٹس یا ساری کی ساری بٹس اگر آپ 0 کر دو تو وہ ٹائمر جو ہے سٹاپ ہو جائے گا۔ تو ٹائمر کو سٹاپ کرنے کے لیے پہلی 3 بٹس 0 کر دو یا ساری کی ساری بٹس 0 کر دو کنٹرول رجسٹر بی میں سے۔ اس کے بعد ہم نے اس کا اوور فلو فلیگ کلیئر کرنا ہے۔ تو اس چیپٹر میں جتنے بھی ٹائمرز کے فلیگز ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے ہمیں لاجک 1 سینڈ کرنا ہوگا، یعنی الٹ کانسیپٹ ہے۔ تو ہم نے کہا ٹی آئی ایف آر رجسٹر کا جو اوور فلو فلیگ بٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ تو یہ ہمیں کچھ ڈیلے ملے گا، تو اتنے ڈیلے کے بعد جو ہے پھر پورٹ جو ہے لاجک 1 ہو جائے گی، پھر اتنا ڈیلے آئے گا۔ اور جب ہم نے اس کی سیمولیشن چلائی اور آسیلوسکوپ لگا کے دیکھا تو 15.5 مائکرو سیکنڈ کے بعد جو ہے اس کی آؤٹ پٹ ٹاگل ہو رہی ہے، یعنی یہ جو ڈیلے ہے یہ ہمیں 15.5 مائکرو سیکنڈ دے رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 15.5 مائکرو سیکنڈ ڈیلے یہ کیسے بنا۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کرسٹل فریکوینسی 16 میگا ہرٹز ہے، اس کا ٹائم پیریڈ نکالا تو 1 اوور ایف 0.625 مائکرو سیکنڈ آیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹائمر کی انیشل ویلیو 20 ہے جو کہ ڈیسیمل میں 32 بنتی ہے، اور اس کے بعد اگر -224 اگر آپ لکھیں بائنڈری میں 8 بٹ بائنڈری میں تو پھر یہ جو تینوں نمبرز ہیں 20 32 اور -224 تینوں کی سیم ریپرزنٹیشن ہے 8 بٹ بائنڈری میں۔ فارمولا یہ ہوتا ہے کہ ٹائمر کتنی دفعہ چلے گا، یعنی ٹائمر کی پیک ویلیو +1 یعنی 255 + 1 256 مائنس ٹائمر کی انیشل ویلیو۔ تو 224 کاؤنٹس ہے تو کتنا ڈیلے بنے گا، یعنی ٹوٹل کاؤنٹس ملٹیپلائی بائی ڈیلے آف 1 کاؤنٹ، یعنی ایک کاؤنٹ لینے میں کتنا ڈیلے لگاتا ہے، تو وہ یہاں سے ٹائم پیریڈ سے ہمیں آیا۔ تو اس کو ملٹیپلائی کیا تو 14 مائکرو سیکنڈ ڈیلے آیا۔ تو اب پریکٹیکلی تو 15.5 مائکرو سیکنڈ ڈیلے آ رہا ہے۔ ریزن یہ کہ بیچ میں کوڈ بھی تو ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے نا، انسٹرکشنز ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں، کوڈ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، تو ان کے بھی ایگزیکیوشن پہ جو ہے کچھ ٹائم لگے گا، تو تقریباً 1.5 مائکرو سیکنڈ وہ ٹائم ہے، پلس جو ہے 14 مائکرو سیکنڈ یہ والا ٹائم ہے۔
تو اس طرح ٹوٹل ٹائم ہمارے پاس 15.5 مائکرو سیکنڈ آ رہا ہے، اور اس ایکسٹرا ٹائم کو اوور ہیڈ بولتے ہیں ڈیو ٹو انسٹرکشنز۔ اب سپوز کہ یہی کوڈ ہم نے دوبارہ سے لکھنا ہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ٹائمر ہے یہ 70 مائکرو سیکنڈ کا ڈیلے جنریٹ کرے اور 1:8 پری اسکیلر چوز کرے۔ تو اس کا میتھڈ یہ ہے کہ کرسٹل فریکوینسی کا ٹائم پیریڈ نکالیں تو 0.625 مائکرو سیکنڈز آئے، پھر اب پری اسکیلر 1:8 چوز کر رہے ہیں، یعنی یہ ٹائم پیریڈ جو ہے 8 ٹائمز بڑھ جائے گا، تو 8 سے ملٹیپلائی کرنے پہ جو ہے 0.5 مائکرو سیکنڈ ٹائم پیریڈ آیا، جو کہ ہے ڈیلے آف 1 کاؤنٹ۔ اب ٹوٹل کاؤنٹس نکالنے ہیں، فارمولا یہ ہے کہ ڈیزائر ڈیلے ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلے آف 1 کاؤنٹ، تو 140 کاؤنٹس آئے۔ اب ہم نے اس کا مطلب ہے ٹائمر 0 کو ہم نارمل موڈ میں چلا رہے ہیں، تو اس کو ہم نے انیشیل ویلیو جو ہے دینی ہے -140، یا آپ یوں کرو کہ 256 -140 کرو، یا اس کو 116 انیشیل ویلیو دو، یا ہیگزا ڈیسیمل میں 74 دو، یا اس کو مائنس میں 140 دو۔ تو تینوں کی بائنری ریپرزنٹیشن 8 بٹ میں سیم ہے، 16 بٹ میں سیم نہیں ہے لیکن 8 بٹ میں سیم ہے۔ تو یعنی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ٹائمر کو جتنی دفعہ چلانا ہے آپ اتنی دفعہ لکھو اور اس کے ساتھ مائنس کا سائن لگا دو۔ تو اب اس میں آیا، اب دیکھیں ہم نے کہا ٹائمر کو ہم نے چلانا ہے 140 مرتبہ، تو ہم نے کہا ٹائمر کی انیشیل ویلیو جو ہے -140 ہے۔ نارمل موڈ کے لیے کنٹرول رجسٹر A کی ساری بٹس 0 ہوتی ہیں، اور ٹائمر کو ہم نے چلانا ہے 1:8 پری اسکیلر کے ساتھ، تو کنٹرول رجسٹر B کو ہم نے 02 دیا۔ تو 1:8 پری اسکیلر کے لیے یہ جو پہلی 3 بٹس ہیں ان کو ہم نے کرنا 0 1 0، تو وہ ہیگزا ڈیسیمل میں جو ہے 02 بنا۔ تو ٹائمر جو ہے چلنا شروع ہو گیا، اب ہم ویٹ کر رہے ہیں اوور فلو کب ہوتا ہے، تو 140 مرتبہ چلنے کے بعد وہ اوور فلو ہو جائے گا، تو یہ لوپ بریک ہو جائے گی، ٹائمر کو سٹاپ کریں گے اور اوور فلو فلیگ بٹ کو کلیئر کریں گے۔ اس طرح یہ جو ڈیلے فنکشن ہے یہ ہمیں 70 مائکرو سیکنڈ کا ڈیلے دے گا۔ سب سے پہلے جو سیٹ اپ فنکشن چلے گا، ہم نے کہا پورٹ B کی بٹ نمبر 5 جو ہے آؤٹ پٹ پورٹ ہے، اور ٹائمر 0 آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ڈیلے فنکشن اور ملی ایس فنکشن اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کا اوور فلو انٹرپٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے اوور فلو انٹرپٹ جو ہے وہ ڈسیبل کرنا ہے کیونکہ اس کو ہم یوز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کہا پورٹ B پہ لاجک 1 جو ہے اور 70 مائکرو سیکنڈ کا ڈیلے آئے، پورٹ B پہ لاجک 0 جو ہے اور 70 مائکرو سیکنڈ کا ڈیلے آئے۔ تو پریکٹیکلی جب اس کو چلائیں گے تو 70 کی بجائے ہمیں 71 مائکرو سیکنڈ کا ڈیلے جو ہے وہ ملے گا۔ تو ڈیو ٹو انسٹرکشنز کے بیچ میں یہ سارا کوڈ بھی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے 1 مائکرو سیکنڈ کا ایکسٹرا ٹائم لگ رہا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک یہ ہے کہ اس ٹائمر کی مدد سے ہم زیادہ سے زیادہ کتنا بڑا ڈیلے جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب سے بڑا پری اسکیلر چوز کرتے ہیں 1:1024، اور اس کے بعد جو ہے ٹائم پیریڈ نکالا۔ اوریجنل یہ جو ٹائم پیریڈ تھا 16 میگا ہرٹز کا، یہ جو کرسٹل فریکوینسی ہے، اس کو ہم نے 1024 سے ملٹیپلائی کیا، تو اس کا مطلب ہے ڈیلے آف 1 کاؤنٹ جو ہے وہ 64 مائکرو سیکنڈ آیا، یعنی ٹائمر جو ہے 64 مائکرو سیکنڈ کے بعد اگلی ویلیو پہ جائے گا، پھر 64 مائکرو سیکنڈ کے بعد مزید اگلی ویلیو پہ جائے گا۔ یعنی اب یہ ٹائمر جو ہے 8 بٹ ٹائمر ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ کتنی دفعہ چلائیں کہ دیر سے اوور فلو ہو، تو زیادہ سے زیادہ اس کو 256 ٹائم چلایا جا سکتا ہے۔ میکسیمم کاؤنٹس ملٹیپلائی بائی ڈیلے آف 1 کاؤنٹ، تو ہمارے پاس آنسر آیا 16,385 مائکرو سیکنڈز which is equal to 16.384 ملی سیکنڈز۔ تو یہ ہمارا میکسیمم ڈیلے ہے جو ہم اس ٹائمر کی مدد سے جنریٹ کر سکتے ہیں اگر 16 میگا ہرٹز کا کرسٹل یوز ہو رہا ہے، اور اس سے بڑا ڈیلے ہم جنریٹ نہیں کر سکتے۔ اب کوشچن یہ کہ 1 ملی سیکنڈ کا ڈیلے جنریٹ کرو اور CTC موڈ یوز کرو،
تو اب ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سا پری اسکیلر چوز کرنا ہے، تو اس کا میتھڈ یہ ہے کہ تمام آپشنس پہ جو ہے آنسر نکال لو۔ اگر ہم پری اسکیلر نہ کوئی چوز کریں تو ٹائم پیریڈ ہمارے پاس جو ہے 0.625 آیا، تو ٹوٹل کاؤنٹس جو ہے ڈیزائرڈ ڈیلے ڈیوائڈڈ بائی ڈیلے آف 1 کاؤنٹ، تو 16,000 کاؤنٹس آئے۔ تو یہ تو 8 بٹ کا ٹائمر ہے، یہ تو زیادہ سے زیادہ 256 کاؤنٹس کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ آنسر ہم یوز نہیں کر سکتے۔ اگر 1:8 پری اسکیلر چوز کریں تو 2000 کاؤنٹس آئیں، یہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر 64 پری اسکیلر چوز کریں تو 250 کاؤنٹس ہیں، یہ ہمارے ود ان رینج ہیں۔ اگر 256 پری اسکیلر چوز کریں تو 62.5 کاؤنٹس ہیں، تو یہ ہمارے لیے پرابلم ہے۔ اب ٹائمر یا تو 62 ٹائمز چلے گا یا 63 ٹائمز چلے گا، تو 62.5 ٹائمز تو وہ نہیں چل سکتا نا، اس لیے یہ آنسر بھی درست نہیں ہے۔ اور 1024 اگر پری اسکیلر چوز کرتے ہیں تو 15.625 کاؤنٹس اگین، یہ بھی پاسبل نہیں ہے، یا وہ 15 دفعہ چلے گا یا وہ 16 دفعہ چلے گا، تو پوائنٹس میں تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بیسٹ آنسر جو ہے یہی ہے کہ ہم 64 پری اسکیلر چوز کریں اور اس کو 250 ٹائمز چلانے کے بعد اس کو سٹاپ کر دیں۔ اب چونکہ ہم دوسرا میتھڈ یوز کر رہے ہیں، یعنی CTC موڈ یوز کر رہے ہیں، اس میں ہم نے کمپیئر رجسٹر A جو ہے اس میں ہم نے ویلیو ڈالنی ہے ایک کم کر کے، یعنی 250 مرتبہ چلے تو اس میں ایک مائنس کر کے آنسر ڈالنا، یعنی 249 ڈالنا۔ تو کوڈنگ میں آئے، جب ہم CTC موڈ یوز کرتے ہیں نا تو اس میں ٹائمر ہمیشہ 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو ہم نے کہا ٹائمر کی انیشل ویلیو 0 ہے، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ جو کمپیئر میچ A رجسٹر ہے اس میں ویلیو ڈالو 250-1، کیونکہ پہلے میچ ہوتا ہے پھر ایک دفعہ اور چلتا ہے، اس کے بعد وہ فلیگ بٹ جو ہے 1 ہوتی ہے، یعنی ایک دفعہ ایکسٹرا چلتا ہے، تو اس لیے ہم میچ رجسٹر میں ایک مائنس کر کے ڈالتے ہیں۔ اب CTC موڈ ہے، اس میں جو کنٹرول رجسٹر کی یہ جو D1 بٹ ہے یہ ہم نے 1 کرنی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ، تو اس کو جب 1 کریں گے تو کنٹرول رجسٹر A کی ویلیو کیا بنے گی 02، تو یہ ہم نے CTC موڈ میں 02 دیا، اور کنٹرول رجسٹر B میں ہم نے ویلیو دی ہے 3، تو 3 کا مطلب ہے کہ 1:64 جو ہے پری اسکیلر چوز ہو۔ تو ٹائمر اب چلنا شروع ہو گیا، اب ہم نے ویٹ کرنا ہے کہ کمپیئر میچ کب اکر ہوتا ہے۔ تو TIFR رجسٹر کی یہ بٹ نمبر 1 ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب 1 ہوتی ہے، تو جب تک یہ 0 ہے لوپ چلتی رہے، ویٹ کرتے رہو، تو ٹائمر جو ہے 250 ٹائمز چلنے کے بعد جو ہے کمپیئر میچ ہو جائے گا اور لوپ بریک ہو جائے گی، تو ٹائمر کو فوراً سٹاپ کرو کنٹرول رجسٹر B کی مدد سے، اور کمپیئر میچ فلیگ کو کلیئر کرو۔ تو آپ کو بتایا کہ جتنے بھی ٹائمرز کے فلیگ رجسٹرز ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے لاجک 1 دینا ہوتا ہے۔ تو یہ ڈیلے فنکشن جب کال ہوگا تو یہ ہمیں 1 ملی سیکنڈ کا ڈیلے دے گا، یا اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 250 مرتبہ چلا ہے اور 1:64 پری اسکیلر جو ہے ہمیں ڈیلے آف 1 کاؤنٹ 8 مائکرو سیکنڈز دے رہا ہے، تو 250 کو 8 مائکرو سیکنڈ سے ملٹیپلائی کریں تو 1 ملی سیکنڈ کا ڈیلے بنا، اور یہ ساری کیلکولیشن ہے اگر کرسٹل فریکوینسی جو ہے 16 میگا ہرٹز ہے۔ تو ٹائمر 2 کی طرف آتے ہیں، تو ٹائمر 2 اور ٹائمر 0 میں کیا فرق ہے؟ اسی طرح دو کنٹرول رجسٹرز ہیں، اسی طرح کمپیئر رجسٹرز ہیں، اوور فلو ہے، کمپیئر میچ ہے، بس یہ کہ ہر رجسٹر کے ساتھ جو ہے نا پہلے نمبر 0 لگا ہوتا تھا، اب ہر رجسٹر کے ساتھ جو ہے نمبر 2 لگا ہوا۔ تو فرق کہاں پر ہے؟ فرق یہ ہے کہ ٹائمر 0 سے تو ہم کاؤنٹر بھی بنا سکتے تھے نا، لیکن ٹائمر 2 سے ہم کاؤنٹر نہیں بنا سکتے، لیکن ہمیں 2 پری اسکیلر اضافی مل گئے ہیں۔ یہ دیکھیں 1:32 اس میں نہیں ہے ٹائمر 0 میں، لیکن اس میں ہمیں مل گیا ہے، اور 1:28 پری اسکیلر ٹائمر 0 میں نہیں ہے لیکن ہمیں ٹائمر 2 میں مل گیا ہے۔
تو اب ٹائمر 2 کی نارمل موڈ میں پروگرامنگ کرتے ہیں۔ کوشچن یہ ہے کہ ایک ایسا پروگرام لکھو جو ایک پن پہ جو ہے، یعنی اس پہ جو PB5 پہ جو ہے 250 ہرٹز فریکوینسی جنریٹ کرے۔ تو پہلے تو ڈیلے جنریٹ کرتے تھے، اب فریکوینسی کا کوشچن آ گیا۔ تو یہ جو ہم نے فریکوینسی جنریٹ کرنی ہے اس کا ٹائم پیریڈ نکالیں، تو 1/f کریں، تو 1/250 ہمارے پاس جو ہے 4 ملی سیکنڈ آ گیا۔ مطلب یہ کہ جو ہم اسکیئر ویو جنریٹ کر رہے ہیں اس کی ہر پلس کی جو ٹوٹل ڈیوریشن ہے وہ 4 ملی سیکنڈ ہے۔ اس کے بعد ہمارا ڈیوٹی سائیکل 50% ہے، یعنی 50% آف دا ٹائم یہ لاجک 1 ہو اور 50% آف دا ٹائم یہ لاجک 0 ہو۔ تو 4 ملی سیکنڈ کو 2 پہ ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس آنسر آیا 2 ملی سیکنڈز۔ مطلب یہ کہ ہم نے ڈیلے فنکشن بنانا ہے جو اصل میں 2 ملی سیکنڈ کا ڈیلے جنریٹ کر رہا ہو، اور نارمل موڈ میں پروگرامنگ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بتایا ہے نا کہ آپ یہ دیکھ لو گے نا کہ تمام پری اسکیلرز پہ ٹرائی کر لو گے کہ کتنے کاؤنٹس آ رہے ہیں، پھر جو بیسٹ آنسر ہوگا وہ پھر آپ چوز کر کے اس کی کوڈنگ کرو گے۔ سب سے پہلے سیٹ اپ فنکشن کال ہوگا، تو ہم نے لکھا کہ پورٹ بی کی بٹ نمبر 5 جو ہے ہماری آؤٹ پٹ پورٹ ہے، اور یہاں اب ٹائمر 0 کا وہ انٹرپٹ جو ہے وہ ہم نے ڈسیبل نہیں کیا کیونکہ ٹائمر 0 کا ہم یوز ہی نہیں کر رہے۔ لیکن اب اس کوڈ میں فائدہ یہ ہے کہ اب ہم ڈیلے فنکشن اور جو مائکرو ایس فنکشن ہے ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹائمر 0 ہم یوز ہی نہیں کر رہے، ہم تو ٹائمر 2 کی پروگرامنگ کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ انٹرپٹ ڈسیبل کرنے والی لائن جو ہے سیٹ اپ سے نکال دی ہے۔ لوپ فنکشن میں ہم نے کہا پورٹ بی کی بٹ نمبر 5 پہ لاجک 1 جو ہے اور یہ 2 ملی سیکنڈ کا ڈیلے جو ہے وہ جنریٹ ہو۔ تو یہاں پر ہم نے فنکشن کا نام لکھا ہے T2 ڈیلے، تو اس لیے یہاں بھی T2 ڈیلے فنکشن کال کرنا ہے۔ تو یہ ڈیلے فنکشن کال ہوا، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹائمر 2 جو ہے 125 مرتبہ چلنے کے بعد اوور فلو ہو جائے گا، اور اس کے لیے ہم نے کہا کہ یہ نارمل موڈ میں چلے، لیکن 1:256 پری اسکیلر چوز ہو۔ اس کے لیے ہم نے ان رجسٹر، یہ جو کنٹرول رجسٹر بی ہے اس کے اندر ہم نے 06 لکھا ہے۔ تو یہ دیکھیں 06 جو ہے بائنڈری میں کیا ہوتا ہے 110، تو ٹائمر 2 میں دیکھیں کہ یہ 110 جو ہے 256 پری اسکیلر ہمیں دے گا۔ تو ٹائمر چل پڑا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ٹائمر 2 کے اوور فلو کا ویٹ کرنا ہے کہ کب اکر ہوتا ہے، تو 125 مرتبہ چلنے کے بعد اوور فلو ہو جائے گا اور یہ لوپ بریک ہو جائے گی، تو لوپ سے باہر نکلے اور ہم نے کہا ٹائمر کو سٹاپ کر دو اور اس کا اوور فلو فلیگ بٹ جو ہے کلیئر کر دو۔ تو اس طرح یہ آؤٹ پٹ پہ لاجک 10 ملے گا باری باری، لیکن ہر آؤٹ پٹ کے بعد جو ہے یہ دیکھیں ہمیں 2 ملی سیکنڈ کا ڈیلے ملے گا۔ تو اس طرح یہ جو اسکیئر ویو جنریٹ ہوگی اصل میں یہ 250 ہرٹز فریکوینسی کی ہوگی۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ٹائمر 2 کو اب آپ CTC موڈ میں اس کی پروگرامنگ کرو اور 1 ملی سیکنڈ کا جو ہے ڈیلے جنریٹ کرو۔ اس میں آپ دیکھیں باقی سارا کوڈ وہی ہے، تو یہ ڈیلے فنکشن خالی آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ تو CTC موڈ میں ہم ٹائمر کو ہمیشہ 0 سے انیشلائز کرتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ یہ ٹائمر جو ہے 250 مرتبہ چلے تو OCR رجسٹر میں ایک کم کر کے ویلیو ڈالتے ہیں۔ پھر CTC موڈ میں کیا ہوگا، کنٹرول رجسٹر A کی جو بٹ نمبر 1 ہے اس کو 1 کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں CTC موڈ میں ہم نے کنٹرول رجسٹر A کی یہ جو D1 بٹ ہے اس کو ہم نے 1 کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم 64 پری اسکیلر چوز کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں 64 پری اسکیلر کے لیے ہم نے 100 کرنا ہے، تو 100 جو ہے 4 بنا، تو یہ ہم نے لکھا کنٹرول رجسٹر B = 4۔ تو 64 پری اسکیلنگ کے ساتھ وہ چلنا شروع ہو گیا ہے، اور 250 ٹائمز چلنے کے بعد جو ہے ہمارا کمپیئر میچ اکر ہو جائے گا، اور یہ OCF2
اے فلیگ 1 ہو جائے گا، جس کی وجہ سے یہ لوپ بریک ہو جائے گی۔ تو ہم نے ٹائمر کو سٹاپ کیا اور یہ کمپیئر میچ فلیگ کو ہم نے کلیئر کیا۔ تو اس طرح یہ فنکشن جو ہے ہمیں 1 ملی سیکنڈ کا ڈیلے دے گا۔ تو یہ ادھر سیمولیشن میں دکھایا کہ یہ جو آپ کی اسکیئر ویو ہے 1 ملی سیکنڈ کے بعد جو ہے ٹاگل ہو رہی ہے۔ اب ٹائمر 1 جو ہے یہ 16 بٹ کا ٹائمر ہے، اس میں بھی اسی طرح اوور فلو فلیگ بٹ ہے، اسی طرح اس میں بھی کمپیئر میچ اے فلیگ ہے، کمپیئر میچ بی فلیگ ہے۔ تو ہم نے اوور فلو بٹ اور کمپیئر میچ اے فلیگ بٹ ان دو کو اسٹڈی کرنا ہے۔ اور اس میں کنٹرول رجسٹر 3 ہے، ٹائمر 1 کا کنٹرول رجسٹر اے، ٹائمر 1 کا کنٹرول رجسٹر بی اور ٹائمر 1 کا کنٹرول رجسٹر سی۔ تو یہ جو کنٹرول رجسٹر بی ہے اس کی پہلی 3 بٹس جو ہیں وہ سلیکٹ کرتی ہیں کہ آیا وہ ٹائمر ہو یا کاؤنٹر ہو۔ تو ان کو اگر 0 کر دو تو وہ سٹاپ ہو جائے گا، اور اگر پہلی 3 بٹس کی ویلیو 1 سے لے کر 5 تک ہے تو وہ ٹائمر موڈ ہوگا، اور اگر ان کی ویلیو 6 یا 7 ہے تو کاؤنٹر موڈ ہوگا، لیکن وہ T1 پن پہ کاؤنٹنگ کرے گا۔ تو یہ جو T1 پن ہے یہ پورٹ ڈی کی بٹ نمبر 5 ہے اور آرڈینو بورڈ پہ پن نمبر 5 ہے۔ تو اس پہ اگر ہم فالنگ ایج دیں تب وہ نیکسٹ کاؤنٹ پہ جائے، تو ان بٹس کو 1 1 0 کر دو، اور اگر رائزنگ ایج پہ کاؤنٹنگ کرے تو ان بٹس کو 1 1 1 کر دو۔ تو ٹائمر 1 کی مدد سے اگر ہم کاؤنٹر بناتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ 16 بٹ کا کاؤنٹر ہوگا، اور اگر ٹائمر 0 کی مدد سے کاؤنٹر بناتے ہیں تو وہ تو صرف 8 بٹ کا کاؤنٹر ہوگا۔ تو اس میں بھی پھر تو ٹائمر 1 میں بھی پھر کافی سارے موڈ ہیں، PWM موڈ ہے، CTC موڈ ہے، نارمل موڈ ہے، فاسٹ PWM ہے، لیکن ہم یہ صرف یہ 2 موڈ ڈسکس کر رہے ہیں اس چیپٹر میں، نارمل موڈ اور یہ والا CTC موڈ۔ تو دیکھیں کنٹرول رجسٹر اے کی پہلی 2 فلیگ بٹس اور کنٹرول رجسٹر بی کی یہ 2 فلیگ بٹس، یہ WGM 12 13، تو یہ چاروں مل کے ڈیسائیڈ کریں گے کون سا موڈ ہے۔ تو اگر ان چاروں بٹس کو 0 کر دو تو نارمل موڈ ہے، اور اگر آپ یہ کرو کہ WGM 11 کو 1 کر دو تو پھر وہ جو ہے CTC موڈ ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ 1 سیکنڈ کا ڈیلے بناؤ ٹائمر 1 کو یوز کرتے ہوئے اور CTC موڈ یوز کرتے ہوئے۔ تو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ کون سا پری اسکیلر چوز کرنا ہے، تو ہم تمام پری اسکیلرز پہ جو ہے کیلکولیشنز کریں گے۔ اگر ہم پری اسکیلر یوز نہیں کرتے تو ہمارے پاس ٹوٹل کاؤنٹس آ رہے ہیں 1,60,00,000۔ تو یہ تو بہت زیادہ ہیں، اتنے تو یہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ اگر پری اسکیلر 8 یوز کرتے ہیں تو 20 لاکھ کاؤنٹس ہیں۔ اب پری اسکیلر 32 تو اس میں ہے ہی نہیں۔ اگلا اس میں پری اسکیلر ہے 64، تو اس پہ کتنے ملیں گے؟ 2,50,000۔ اب اس طرح پری اسکیلر 128 جو ہے یہ اس میں نہیں ہے، یہ ٹائمر 2 میں، یعنی 32 اور 128 پری اسکیلر ٹائمر 2 میں ہے۔ ٹائمر 0 اور ٹائمر 1 میں یہ 2 پری اسکیلر نہیں ہیں۔ تو 256 پری اسکیلر چوز کریں تو 62,500 کاؤنٹس آئے۔ تو یہ 16 بٹ کا ٹائمر ہے، اس میں ہمارے پاس میکسیمم کاؤنٹس جو ہیں وہ ہیں 65,536۔ تو میکسیمم سے یہ کم ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک پاسبل آنسر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم 1024 پری اسکیلر چوز کریں تو ہمارے پاس کاؤنٹس آ رہے ہیں 15,625۔ تو ایک پاسبل آنسر یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں آنسر جو ہیں کریکٹ ہیں۔ تو یا 256 پری اسکیلر چوز کر لو اور اس کو اتنی دفعہ چلا دو 62,500 مرتبہ، یا 1024 پری اسکیلر چوز کر لو اور ٹائمر کو 15,625 مرتبہ چلا دو، تو اس سے بھی 1 سیکنڈ کا ڈیلے ملے گا۔ سپوز ہم 1024 پری اسکیلر چوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 15,625 مرتبہ اس کو چلاؤ۔ تو ہم CTC موڈ یوز کر رہے ہیں، تو اس میں ہم نے کمپیئر رجسٹر اے میں ایک ویلیو کم کر کے ڈالنی ہے، یعنی 15,624 اس میں ڈالنا ہے۔ تو اب یہ والا کوڈ جو ہے آؤٹ پٹ کو 1 سیکنڈ کے بعد
ٹاگل کرے گا، یعنی 1 سیکنڈ تک ایل ای ڈی آن ہوگی، پھر 1 سیکنڈ آف ہوگی، پھر 1 سیکنڈ ایل ای ڈی آن ہوگی، تو اس طرح اس کی آؤٹ پٹ آئے گی۔ اور ہم سی ٹی سی موڈ یوز کرنے جا رہے ہیں، ڈیلے فنکشن بنا رہے ہیں جو 1 سیکنڈ کا ڈیلے دے گا۔ فنکشن کا نام ہم نے T1 ڈیلے رکھا ہے، تو یہاں بھی T1 ڈیلے کال ہوگا۔ تو ہم نے کہا ٹائمر جو ہے 0 سے چلنا شروع ہو، کیونکہ سی ٹی سی موڈ میں ہم ٹائمر کو 0 سے چلاتے ہیں نا۔ اور ہم نے کہا کمپیئر رجسٹر اے میں ویلیو پڑی ہے 15624، کنٹرول رجسٹر اے کی ساری بٹس 0 ہوں گی۔ تو یہ دیکھیں جو پہلی 2 بٹس ہیں، یہ چاہے نارمل موڈ ہو یا سی ٹی سی موڈ ہو، دونوں موڈز میں یہ پہلی 2 بٹس جو ہیں 0 ہیں، اور یہ کنٹرول رجسٹر اے کی ہیں، اس لیے ہم نے پورے کنٹرول رجسٹر اے کو 0 کر دیا۔ اس کے بعد اب ہم نے کہا کہ ٹائمر جو ہے سی ٹی سی موڈ میں رن ہو، لیکن 1024 پری اسکیلر چوز ہو، تو یہ ہیگزا ڈیسیمل میں ڈی بنا۔ ڈی جو ہے بائنڈری میں بنا 1011، تو یہ دیکھیں 101 جو ہے 1024 پری اسکیلر بنا، اور اس سے مزید اگلی بٹ جو ہے 1 ہے، یعنی یہ جو WGM12 ہے یہ بھی 1 ہے، اور یہ والی بٹ 1 ہے، یہ بٹ 0 ہے، اور یہ بٹ 1 ہے۔ تو 101 جو ہے 1024 پری اسکیلر بنا، WGM12 بھی 1 ہے، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جب سی ٹی سی موڈ ہو تو یہ والی بٹ 1 ہونی چاہیے، اور یہ بیسیکلی WGM12 ہے۔ تو اس طرح وہ ہمارے پاس ہیگزا ڈیسیمل میں ڈی ویلیو بنی۔ تو ہم نے لکھا کنٹرول رجسٹر B = D، تو 1024 پری اسکیلر کے ساتھ وہ چلنا شروع ہو گیا۔ تو یہاں پہ ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ کمپیئر میچ کب ہوتا ہے۔ کمپیئر میچ ہونے پہ لوپ بریک ہو جائے گی، ٹائمر کو سٹاپ کر دیں گے، کمپیئر میچ اے فلیگ رجسٹر کو کلیئر کریں گے، تو یہ سارا کام کرنے میں ہمیں 1 سیکنڈ لگ جائے گا۔ اس طرح ہمیں 1 سیکنڈ کا ڈیلے ملے گا، اور یہ آؤٹ پٹ دیکھیں گے تو یہ اسکیئر ویو جو ہے 1 سیکنڈ کے بعد جو ہے ٹاگل ہو رہی ہے۔ نیکسٹ کوشچن یہ کہ ٹائمر 1 کو یوز کرو، لیکن اب آپ اس کو نارمل موڈ میں یوز کرو، اور آپ 100 ہرٹز کی فریکوینسی جو ہے وہ جنریٹ کرو، اور اس کا ڈیوٹی سائیکل جو ہے 50% ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا 100 ہرٹز فریکوینسی ہے، تو اس کا ٹائم پیریڈ ہمارے پاس آیا 10 ملی سیکنڈ، 50% ڈیوٹی سائیکل ہے، مطلب کہ 5 ملی سیکنڈ تک وہ ویو جو ہے لاجک 1 ہو، اور ریمیننگ 5 ملی سیکنڈ میں بھی وہ ویو جو ہے لاجک 0 ہو۔ تو تمام پری اسکیلرز پہ آنسر چیک کریں گے، وداؤٹ پری اسکیلنگ جو ہے 80,000 کاؤنٹس آ رہے ہیں، اور 8 پری اسکیلر پہ 10,000 کاؤنٹس ہیں۔ اب 80,000 تو 16 بٹ سے بڑا نمبر ہے نا، اس لیے اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ پری اسکیلر 8 جو ہے یہ 10,000 کاؤنٹ دے رہا ہے، تو میکسیمم کتنے کاؤنٹس ہو سکتے ہیں؟ 65,536، تو یہ اس سے کم ہے، تو یہ ایک درست آنسر ہے۔ اور اگر 64 پری اسکیلر چوز کریں تو 1,250 کاؤنٹس آئے، یہ بھی کریکٹ آنسر ہے، اور باقی 2 پری اسکیلرز پہ پوائنٹ میں آنسر آ رہا ہے، اس لیے ہم ان کو چوز نہیں کریں گے۔ 1:8 پری اسکیلر سے بھی کوڈنگ کی جا سکتی ہے، اور 1:64 پری اسکیلر کی مدد سے بھی کوڈنگ کی جا سکتی ہے۔ جس طرح ٹائمر 0 میں کرتے تھے کہ پیک ویلیو +1، یعنی 255 جمع 1 256 مائنس ڈیزائرڈ کاؤنٹس، کتنے کاؤنٹس آپ نے لینے ہیں۔ اس میں بھی اسی طرح کر سکتے ہو کہ 65,535 +1 یعنی 536 مائنس جتنے آپ نے کاؤنٹس لینے ہیں وہ کرو، تو یہ پازیٹیو نمبر جو ہے یہ ٹائمر رجسٹر میں ڈال دو۔ سیکنڈ آپشن کیا ہے کہ وہ مائنس سائن کے ساتھ یہ نمبر لکھ دو۔ تو اب اس پروگرام میں ہم 5 ملی سیکنڈ کا ڈیلے جنریٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آؤٹ پٹ پہ 100 ہرٹز فریکوینسی جنریٹ کریں گے۔ باقی سارا کوڈ وہی ہے، ڈیلے فنکشن ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا TCNT1 = -1250، ٹائمر کی انیشل ویلیو جو ہے -1250 ہے، یعنی 1250 مرتبہ چلنے کے بعد جو ہے یہ اوور فلو ہو جائے۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا کنٹرول رجسٹر A کی ساری بٹس 0 کی ہیں، یعنی نارمل موڈ ہے، اور کنٹرول رجسٹر B کو ہم نے کیا ہے 3، تو 3 کا مطلب ہے
کہ 64 پری اسکیلر چوز ہو. تو چل پڑا ہے. اب آپ نے ویٹ کرنا ہے اوور فلو کب اکر ہوتا ہے. تو TIFR1 رجسٹر کی یہ جو اوور فلو فلیگ بٹ ہے اس کو مانیٹر کریں گے. اوور فلو ہونے پہ یہ لوپ بریک ہو جائے گی. ٹائمر کو سٹاپ کرنا ہے، اوور فلو فلیگ کو کلیئر کرنا ہے. تو یہ سارا کام کرنے میں ہمیں 5 ملی سیکنڈ لگ جائیں گے. تو نیچے پھر وہ آؤٹ پٹ آ گئی کہ لاجک 1 دو 5 ملی سیکنڈ کا ڈیلے دو، لاجک 0 دو 5 ملی سیکنڈ کا ڈیلے دو. اب ہم نے ٹائمر 1 کی مدد سے 16 بٹ کا کاؤنٹر بنانا ہے. تو ٹائمر 1 سے اگر ہم کاؤنٹر بنائیں تو T1 پن پہ جو ہے کاؤنٹنگ ہوتی ہے، جو کہ آرڈینو کی جو ہے یہ پن نمبر 5 ہے. اور جو ویلیو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ سیریلی ٹرانسمٹ بھی کر رہے ہیں. سیریل کمیونیکیشن کے لیے ایک بنا بنایا فنکشن یوز کر رہے ہیں جس کا نام بگن ہے، اور اس کو سیریل آبجیکٹ کے تھرو کال کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا 9600 باڈ ریٹ یا ڈیٹا ریٹ ہمارا ہوگا، یعنی اس ڈیٹا ریٹ پہ ہم جو ہے یہ اپنے میسیجز جو ہیں سیریلی ٹرانسمٹ کریں گے. تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم نے یہ ورچوئل ٹرمینل بھی اس کے ساتھ لگایا تاکہ وہ جو سیریلی جو ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو وہ ہمیں یہاں اس چھوٹی ونڈو میں نظر آئے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ پورٹ ڈی کی بٹ نمبر 5 ہماری جو ہے ان پٹ پن ہے، جو کہ بیسیکلی T1 پن ہے نا یہ والی. تو یہ PD5 ہے تو اس کو ان پٹ بنانا ہے، اور یہاں ہم بٹن لگا رہے ہیں اور اس کو گراؤنڈ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے پل اپ رجسٹر ایکٹیویٹ کرنے ہیں. تو یہاں پہ پل اپ رجسٹر ایکٹیویٹ کیے، اور ہم اس کو یعنی کاؤنٹر بھی دو طرح سے بن سکتے ہیں نا کہ وہ نارمل موڈ میں یا CTC موڈ میں. تو ہم کہہ رہے ہیں نارمل موڈ میں کاؤنٹر جو ہے وہ چلے اور 0 سے چلنا شروع ہو. اس لیے ہم نے ٹائمر کو انیشل ویلیو 0 دے دی، اور کنٹرول رجسٹر A جو ہے سارا 0 ہے، مطلب کہ یہ نارمل موڈ ہے. اور کنٹرول رجسٹر B میں ہم نے 06 دے دیا. تو جب ہم کنٹرول رجسٹر B میں 6 دیں گے تو یہ بنا 110. تو 110 کا مطلب یہ کہ T1 پن پہ کاؤنٹنگ کرے لیکن فالنگ ایج پہ کاؤنٹنگ کرے. تو اس کا مطلب ہے اب کوئی ایونٹ آئے گا تو ہر فالنگ ایج پہ اس کا کاؤنٹ انکریمنٹ ہو جائے گا، اور وہ اس نے کاؤنٹنگ سٹارٹ کر دی ہے کہ اب کوئی ایونٹس آئیں فالنگ ایجز آئیں تو ہر فالنگ ایج پہ کاؤنٹ کرتا جائے گا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں وہ رائزنگ ایج پہ کاؤنٹنگ کرے تو آپ یہاں 06 کے بجائے 07 لکھ دو. تو اب جو بھی کاؤنٹنگ ہوئی ہے تو وہ TCNT1 میں سٹور ہو رہی ہے. تو ساتھ ساتھ ہم سیریلی جو ہے ٹرانسمٹ کر رہے ہیں کہ ابھی کرنٹ کاؤنٹ 0 ہے، کرنٹ کاؤنٹ 0 ہے، 0 ہے، 0 ہے، بار بار یہ میسج آ رہا ہے. سپوز کہ اگر کوئی اسکیئر ویو نہیں دی نا اس کو T1 پن پہ. اس کے بعد پھر کیا ہوا، ہم نے بٹن پریس کیا. تو بٹن پریس کرنے پہ کیا ہوا، فالنگ ایج آیا. تو جب بھی بٹن پریس کریں گے تو کاؤنٹنگ میں 1 ایڈ ہو جائے گا، اور جب بٹن ریلیز کریں گے تو رائزنگ ایج جائے گا اور اس کو کچھ نہیں ہوگا. ہر فالنگ ایج پہ بٹن دبانے پہ یہ نیکسٹ کاؤنٹ پہ چلا جائے گا. اب چونکہ ہم ٹائمر 0 تو یوز نہیں کر رہے، اس لیے یہاں پر ہم ڈیلے فنکشن کو کال کر سکتے ہیں کہ ہر آدھے سیکنڈ کے بعد جو ہے کرنٹ کاؤنٹ جو ہے سیریلی ٹرانسمٹ کر دو. اور اگر وہ کاؤنٹنگ کرتے کرتے 65,535 تک پہنچ گیا اور اس کے بعد 65,535 سے دوبارہ 0 ہو گیا تو اوور فلو اکر ہوا ہے، تو اوور فلو فلیگ کو جو ہے کلیئر کر دو. تو یہ سمولیشن میں دیکھیں، یعنی ہم بٹن پریس کریں گے تو 0 پہلے 0 آنسر آ رہا تھا، پھر 1 آنسر آنا شروع ہو جائے گا، اور جب اس کو دوبارہ پریس کریں گے تو 2 آنا شروع ہو جائے گا، پھر تیسری دفعہ پریس کریں گے تو 3 آنا شروع ہو جائے گا. نیکسٹ کوشچن یہ کہ ٹائمر 0 کی مدد سے 8 بٹ کا کاؤنٹر بنائیں. تو ٹائمر 2 کی مدد سے تو نہیں بنا سکتے نا، ٹائمر 0 سے بنا سکتے ہیں. تو اس میں T0 پن یوز ہوگی جو کہ پن نمبر 4 ہے آرڈینو کی. تو اس کو بھی ہم کاؤنٹنگ کو سیریلی ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. ہم نے کہا 9600 باڈ ریٹ ہوگا، اور T1 پن جو ہے ان پٹ پن بن جائے اور اس کے پل اپس ایکٹیویٹ ہو جائیں کیونکہ ہم نے وہاں پہ پش بٹن لگایا ہے. اور انیشلی ہم نے کہا کاؤنٹنگ کی ویلیو 0 ہے، نارمل موڈ میں کاؤنٹنگ کرو. اور ہم نے یہ جو کنٹرول رجسٹر B ہے اس کو ہم نے 06 کر دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ہے فالنگ ایج پہ کاؤنٹنگ سٹارٹ کر دے کہ جب بھی فالنگ ایج آئے گا
तो काउंटर रजिस्टर में 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं कि फ़िलहाल कितनी काउंटिंग हुई है, और अगर वो काउंटिंग करते करते ओवरफ्लो हो गया, यानी 255 पे चला गया, 255 से दोबारा 0 पे आया है, तो ओवरफ्लो अकर हुआ है, तो ओवरफ्लो फ्लैग को क्लियर कर दो। तो जब हमने ये सिमुलेशन चलाई और ये बटन हमने प्रेस नहीं किया, तो इनिशियल इसकी काउंटिंग की वैल्यू 0 है, और पहली दफ़ा बटन प्रेस करने पे ये 1 हो जाएगी, और दूसरी दफ़ा इस बटन को प्रेस करने पे इसकी काउंटिंग की वैल्यू जो है 2 हो जाएगी। क्वेश्चन ये है कि टाइमर 1 की मदद से काउंटर बनाओ, लेकिन वो काउंटर ये करे कि जब भी 100 इवेंट्स आ जाएं तो एलईडी को टॉगल कर दे। तो उसके लिए हम फिर इसका काउंटर बनाएंगे, लेकिन वो नॉर्मल मोड की बजाय सीटीसी मोड में काउंटर बनाएंगे। हमने कहा एलईडी जो है बिट नंबर 5 है, तो PB5 जो है आउटपुट पिन बन जाए, और जो PD5 है वो तो T1 पिन है, तो वो इनपुट पिन बने और उसके पुलअप्स एक्टिवेट हो जाएं, और 0 से काउंटिंग स्टार्ट करो, और कंपेयर रजिस्टर ए में 99 डाल दो, और कंट्रोल रजिस्टर ए की सारी बिट्स 0 हैं, और कंट्रोल रजिस्टर बी की बिट्स क्या होंगी, यानी 11110। तो ये देखें, ये WGM12 1 है, ये 1 है, ये 1 है, और ये 0 है। तो ये जो ब्लू बिट्स हैं ये 110 हैं। तो 110 का मतलब ये है कि फॉलिंग एज पे काउंटिंग करें, और WGM12 बिट 1 है, इसका मतलब ये है कि ये CTC मोड में काउंटिंग करें। ये 0 से 99 तक काउंटिंग करेगा, और 99 के बाद दोबारा फिर 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसमें जो है कंपेयर मैच ए रजिस्टर को जो है 1 कर देगा। तो इसलिए हमने इसको 0 ही दिया, और 0F का मतलब ये है कि वो राइजिंग एज पे काउंटिंग करे और CTC मोड यूज़ हो। लूप फंक्शन में आए, हमने कहा अगर कंपेयर मैच अकर हो गया, इसका मतलब है 0 से 99 तक काउंटिंग हो गई है, तो फिर क्या करो, कंपेयर मैच ए फ्लैग को क्लियर कर दो और एलईडी को जो है टॉगल कर दो। फिर दोबारा वेट करो कि कब मज़ीद 100 काउंट्स ये गिन लेता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर एलईडी को टॉगल करो। तो हमने इसको T1 पिन पे हमने इसको एक स्क्वायर वेव दी है, यानी ये क्लॉक नाम का मॉड्यूल आप सर्च करें इस तरह का आपको मिलेगा, और इसको हमने 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी है। तो 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी है, तो मतलब कि 1 सेकंड में 100 पल्सेस आएंगी, तो हर 100 पल्सेस के बाद जो है इसने टॉगल होना है। तो इसलिए हमें आउटपुट पे नज़र आ रहा है कि हर 1 सेकंड के बाद जो है ये एलईडी वाली जो पिन है वो टॉगल हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप एक फ्रीक्वेंसी मीटर बनाओ कि इनपुट पे फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो ये बताए कि वो फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी आ रही है। तो अब ये देखें सिमुलेशन में कि हमने 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी है, तो ये मेजर करके सीरियली ट्रांसमिट कर रहा है कि T0 पिन पे जो है 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो हम जो है टाइमर 0 की मदद से फ्रीक्वेंसी मीटर बना रहे हैं, तो इसका मतलब है हम 1 से लेकर 255 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेटअप फंक्शन में है, तो हमने कहा वो जो T0 पिन है जिस पे हमने इवेंट्स काउंट करने हैं वो हमारी आउटपुट पिन है, और उस पर पुलअप्स एक्टिवेट हो जाएं, और जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है वो हमने सीरियली ट्रांसमिट करनी है, इसलिए हमने सीरियल ऑब्जेक्ट है उसका बिगिन फंक्शन कॉल किया, और उसमें 9600 बॉड रेट हमने बताया। और उसके बाद हम चूँकि टाइमर 0 को एज अ काउंटर यूज़ कर रहे हैं, तो टाइमर 0 जो है आर्डिनो ऑलरेडी यूज़ कर रहा होता है और उसमें इंटरप्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं, तो इसलिए हमने कहा टाइमर 0 का ये जो ओवरफ्लो इंटरप्ट है वो डिसेबल हो जाए। सेटअप के बाद जो है लूप फंक्शन में है, लूप में हमने कहा कि 0 से ये काउंटिंग स्टार्ट करे, और यानी हर दफ़ा 0 से काउंटिंग स्टार्ट करे ना, और हमने कहा कंट्रोल रजिस्टर ए की सारी बिट्स 0 हैं, मतलब कि नॉर्मल मोड में काउंटिंग करे, और कंट्रोल रजिस्टर बी को हमने 06 दिया है, मतलब ये है कि ये काउंटिंग करे लेकिन फॉलिंग एज पे काउंटिंग करे। फिर हम ये करेंगे कि 1 सेकंड तक हम पल्सेस को काउंट करते रहेंगे,
तो वही फ्रीक्वेंसी होगी। तो हमने 1 सेकंड का डिले देना है, तो ये हमने डिले फंक्शन खुद से बनाया टाइमर 1 को यूज़ करते हुए, जो हमें 1 सेकंड का डिले देगा। तो ये पिछले कोड्स में हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि 1 सेकंड का डिले कैसे बनेगा टाइमर 1 की मदद से। तो ये वो सारा कोड वो है जो पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 1 सेकंड के बाद जो है काउंटिंग करना स्टॉप कर दो। तो 1 सेकंड में जितने काउंट्स आए हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो हमने कहा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू TCNT0 की वैल्यू और आगे हर्ट्ज। फिर दोबारा लूप में जाओ, दोबारा 0 से काउंटिंग स्टार्ट करो, फॉलिंग एज पे काउंटिंग करो, 1 सेकंड तक काउंटिंग करते जाओ, इसको स्टॉप कर दो और फ्रीक्वेंसी दिखा दो। इस प्रोग्राम में लिमिटेशन ये है कि हम T0 पिन पर 1 हर्ट्ज से लेकर 250 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी जो है मेजर कर सकते हैं। और अगर हम ये करते हैं कि हम T1 पिन यूज़ करते हैं, फिर हमें ये फ़ायदा होगा कि 1 हर्ट्ज से लेकर 65,535 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी जो है हम मेजर कर सकते हैं। तो ये फिर इसकी सिमुलेशन आ गई कि 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी है, तो फिर वो हम इसका मतलब 1 सेकंड में 100 पल्सेस आएंगी। तो 100 पल्सेस आई हैं तो वो फिर हमने सीरियली 100 जो है वो ट्रांसमिट कर दिया। अब आगे असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, तो इनको जो है गौर से पढ़ें और इनको करें। तो ये क्वेश्चन करने से जो है आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमने ये टाइमर का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, और इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इंटरप्ट प्रोग्रामिंग वो डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।